وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال عز وجل في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يبلى عليه وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية محترم حاضر احترام حاضرین جمع بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا تنہا ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی تعریف کا تنہا مستحق افضال جس کی تعریف میں اس کا کوئی شریک نہیں نہ جبریل علیہ السلام نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکیلا درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی ہمارے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ پر جنہیں ہادی و رہبر رہنما خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا تھا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا حاضرین جمع بات چل رہی تھی حقوق کے سلسلے میں اللہ کے حقوق کیا ہیں ہم نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں ہم نے سنا والدین کے اولاد کے اور دیگر لوگوں کے جو حقوق ہیں ہم نے سنا آج کا جو موضوع ہے غیر مسلموں کے حقوق غیر مسلمان ہم جانتے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں نے دل سے گواہی نہیں دی آج تک اور زبان سے بھی کلمے کا اعتراف نہیں کیا اور جب دل میں نہیں ہے تو زبان کا کچھ فائدہ نہیں اب عمل کرنا تو لازمی تقاضا ہے عمل کب کریں گے وہ عمل تو خلاف میں کر رہے ہیں اللہ ہدایت دے تو دیکھیے اسلام اتنا بہترین دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چنا بطور دین ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نے کہا دین اگر کوئی جس میں عمل کرنے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی قبر کی زندگی میں بھی اور آخرت میں وہ کیا ہے اسلام
جو سچا دین ہے رب ذوالجلال، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سید الانبیاء سید المرسلین، جب انبیاء کے سردار ہیں تو کیا اولیاء کے سردار نہیں اللہ کے نبی؟ اولیاء کو اتنا بڑا مقام دے دیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ سے بڑا مقام، سب سے بڑے اولیاء صحابہ کرام، اب کچھ بچتا ہی نہیں۔ پیروں کو فقیروں کو اپنا مسلمان ہو کر، نعوذ باللہ۔ آج مسلمانوں کو اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کو نہیں، ان کی باری بعد میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کر یہاں جا کر، جی اس دور میں باہر جا کر نہیں کہا، مکے میں رہ کر آپ ڈرائیے۔ اس دور پر سوشل میڈیا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تمام قبیلوں کے نام۔ اس وقت دیکھیے سب نے سنا آواز کو، اللہ نے پہنچایا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچائے، جیسے اسلام کا پیغام کوئی پہنچائے نہ پہنچائے، کوئی مانے نہ مانے، رب پہنچا رہا۔ دین کی خدمت صرف مسلمانوں نے نہیں، دشمنوں نے کی۔ آدھا دین، میں نہیں کہتا ہے بات، بڑے علماء نے کہی، آدھا دین کو پہنچانے والے اعتراض کر کے، پروپیگنڈے کر کے، پیارے نبی کے خلاف بول کر، مکے میں جو بھی آتے تھے اللہ کے نبی سے روکتے تھے، اس سے مت ملو، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ رشتوں کو توڑنے والا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن عقل مند جو تھے، آتے تھے، ملتے تھے، طفیل بن عمرو دوسی بڑے شاعر تھے، کانوں میں روئی رکھ لیتے تھے، کفار مکہ روکتے تھے۔ انہوں نے ایک دن سوچا میں تو بڑا شاعر ہوں، عربی جانتا ہوں، پہلے بات تو سنیں گے کیا بات کر رہے ہیں، اگر اچھی ہے تو سمعنا وأطعنا، اگر اچھی نہیں تو میں کیوں ان کی بات سنوں۔ آج دیکھیے روکنے والے زیادہ ہیں، آج بھی روکنے والے زیادہ ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ روکنے والوں کو۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں بہترین نقشہ کھینچا، خود بھی اسلام نہیں لاتے، دوسروں کو لانے نہیں، خود بھی اللہ والے نہیں بنتے، دوسروں کو نہیں بناتے۔ وہ ماں باپ، وہ رشتہ دار، وہ پڑوسی، وہ حکومت کرنے والے، وہ فلاں، جو بھی ہو، جو بھی روک رہے اللہ کے دین سے، جواب دینا ہے اللہ کو، صرف آخرت میں نہیں، قبر میں نہیں، دنیا میں دینا ہوگا۔ ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں آج مجھے کیا بنا دیا، مجھے سب کچھ بنا دیا، مسلمان نہیں بنایا، مجھے سب کچھ پڑھا دیا، اسلامی تعلیم نہیں پڑھائی، قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھایا، پیارے نبی کی سیرت نہیں پڑھائی، میرا آئیڈیل یہ ہے وہ ہے۔ اے ابا جان، آپ نے مجھے آئیڈیل بنانے مجبور کیا، مجھے یہاں بھیجا، عیسائیوں کے حوالے کیا، مجھے ہندوؤں کے حوالے کیا۔ جب ہمارے بچے اسلام پر رہ کر، ٹائٹل مسلمان کا ہو کر عیسائی ہندو بن رہے ہیں، کب ہم عیسائیوں کو دعوت دیں گے؟ کب ہم ہندوؤں کو دعوت دیں گے؟ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے اوقاف کی زمین محفوظ نہیں، بلکہ چیخ رہے، روڈوں پہ نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں نکلے، میرا ہاتھ دو بول کے نکلے اللہ کے نبی، وہ تو دینے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لینے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو گالی دے رہے ہیں، جو ہماری غیرت کہاں جا گئی؟ بیٹیوں ماں کو کوئی دیکھتا ہے تو آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پیارے نبی پہ الزام لگ رہے ہیں، اللہ پہ الزام لگ رہے ہیں، اسلام پر غیرت کہاں ہے ہمارے؟ بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے پارلیمنٹوں میں، اپنے پارلیمنٹوں میں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہمیں اللہ سے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو پوری دنیا کے؟ سعودی عرب کے مسلمانوں کو کیا ہوا؟ سو رہے، جواب دینا ہوگا اللہ رب العالمین۔ ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا، کب ہم غیر مسلموں کے حقوق ادا کریں؟ بتائیں، 80% آبادی شرک و کفر میں مبتلا ہے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں۔ ہم کہاں جانے والے ہیں؟ جنت میں؟ یہاں ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جنت میں جائیں گے ہم لوگ؟ کس منہ سے بولتے ہیں،
اس دل سے سوچ لیں، جنت کا تصور ہے ذہن میں؟ تصور نہیں آ سکتا اللہ نے کیا۔ عادت العباد الصالحین، صحیح بخاری کی روایت۔ جمعہ میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہم غور نہیں کرتے، نہ سورہ کہف پڑھتے، نہ فجر کی نماز کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ معلوم ہے، نہ اس کا ترجمہ تفسیر۔ کب عمل کریں؟ صرف سورہ فاتحہ میں دنیا آخرت قبر سب کچھ بتا دیا تھا۔ ابوالکلام آزاد، اس کو کوئی اور نہیں بولوں گا میں، ہمارے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد نے اتنی موٹی کتاب لکھی، ام الکتاب کے نام سے، کبھی دیکھی ہے یا ہے گھر میں؟ تمہیں پڑھے نہیں، ہماری زبان میں ہی سمجھائیں، کسی اور زبان میں نہیں۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ سورہ فاتحہ روزانہ 17 مرتبہ، اگر نماز پڑھتے ہیں تو 17 مرتبہ فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا سمجھا ہم نے سورہ فاتحہ؟ اگر آج جائزہ لیں ایک ذمہ دار کو بلا کر، مصلیوں کو بلا کر، خود میں بھی ہاتھ ادا نہیں کروں گا۔ اگر سعودی علماء کو بلایا جائے تجویز سے پڑھو، صرف پڑھنے نہیں آئے گا مجھے۔ کب ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر کب جانیں گے، عمل کب کریں گے، دعوت کب دیں گے غیر مسلموں کو؟ اس کی ذمہ داری ہے؟ صرف کھانا پینا معلوم ہے، صرف فنکشن ہال بنانا معلوم ہے، ایک دو رات میں کروڑوں روپے خرچ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مسلم خاتون کہہ رہی، جس کی ویڈیو کئی دنوں سے، کئی سالوں سے پھیل رہی ہے۔ آج ہمارے بھائی نے کسی نے بھیجا، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ایک غیر مسلمان جسے اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہمیں للکار رہی ہے، پوچھ رہی ہے ہمارے علماء سے، ہمارے فلاں ذمہ داروں سے پوچھ رہی ہے، صرف ایک دو رات میں کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں، قوم کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسجد کے لیے اعلان کرتے ہیں تو 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں، وہ بھی مشکل سے، کوئی فلاں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہو۔ نعوذ باللہ، یہ صورتحال ہے نہیں بتائی۔ صرف یہاں نہیں، حرمین میں روکا جا رہا ہے، حرمین شریف میں۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں آپ لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جو سوشل میڈیا پہ، جو اخباروں میں، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ غیر مسلم خاتون بتا رہی ہیں ہماری حقیقت کیا ہے۔ اب ان کی حقیقت کون جانے گی، کون حق ادا کرے، بتائیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، جس ان کے جشن میں آتے ہیں؟ ہاں، ابلیس آتا ہے، ابلیس جو ان کے رگ رگ میں وسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا جھوٹا نام لیتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، نعوذ باللہ، مذاق بنا لیے شریعت کو، دین کو۔ کوئی بولنے والا نہیں، یہاں کوئی بولنے والا نہیں، روکنے والا بھی نہیں۔ من رأى منکم منکرا، صحیح مسلم کی مشہور روایت، پیارے نبی نے کہا جو بھی شرک کو دیکھے، کفر کو دیکھے، الحاد کو دیکھے، نفاق کو دیکھے، ذمہ دار کیوں بنے؟ دیکھنے کے لیے، آج دیکھ رہے نہیں، کر رہے ہیں، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، یا تو نہیں کر رہے ہیں، روک رہے بھی نہیں، کیوں ذمہ دار بنے؟ کس نے دی ذمہ داری؟ ذمہ داری اللہ نے کیا دی؟ ہم اسلام کو قبول کریں، پیارے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی، نہیں دی؟ کسے دی ہے؟ غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، ہندوؤں کو دی ہے۔ اس لیے وہ لوگ اپنے اسکول بنا رہے ہیں، ہمیں پڑھا رہے ہیں، مسلمان بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے فری میں پڑھا رہی بول کے وہاں ڈال رہے ہیں، عیسائی تھوڑی مدد کرتے ہیں بول کے وہاں ڈال رہے ہیں۔ جی، ہر ایک کا مقصد اللہ جانتے ہیں۔ بچے کیا بن رہے ہیں؟ صرف ہماری بات نہیں کر رہا ہوں، سعودی میں اچھے اچھے علماء کے بچے امریکہ، لندن جا کے ملحد بن کے آ رہے ہیں، ملحد۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، فتویٰ دیا تھا کہ اپنے بچوں کو باہر مت بھیجو۔ شیخ چلے گئے دنیا سے، بول وہ بھی اندھے تھے، اندھے تھے، پوری دنیا کو انہوں نے دیکھ لیا، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا۔ آج تو آنکھیں دیا اللہ نے، دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔
ہم خود کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، نہیں کر رہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، جھوٹا ہے، جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا. اگر کوئی ہے، اگر یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں اللہ کا حق ادا کیا، میں نے قرآن حدیث کا حق ادا کر دیا، پیارے نبی کا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، ارے ہم جانوروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے. جانوروں کے، ایک جانور مر رہا ہے تو اسے پانی پلانے کی توفیق نہیں. کب ہم غیر مسلموں کے حقوق ادا کریں گے؟ کب ہم اپنے رشتے داروں کے ادا کریں گے، پڑوسیوں کے، اپنے ماں باپ کے نہیں ادا کریں؟ اس سے بڑھ کر بولو اپنا نہیں ادا کریں. وہ انفسکم، اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ سردی گرمی سے. ہاں، سردی گرمی سے بہت بچا رہے ہیں. اچھا سنبھال کے رکھیں جسموں کو، نوجوان خاص طور سے. وہ گوشت نہیں آئے تو بھی گوشت لا رہے ہیں، یہ اٹھا کر وہ اٹھا کر، یہ کھا کر وہ کھا کر. کیا فائدہ ہے اس طاقت کا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ؟ نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار، ارے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کون سی جان دیں گے؟ کس کے نام پہ دیں گے جان؟ وطن کے نام پر جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں. جھنڈا لینے سے، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لیے تو بھی کامیابی نہیں ملتی. ملتی؟ کس نے کہا؟ وہ محبت ہونی چاہیے، وہ اندر ہوتی ہے، باہر نہیں. وہ محبت زبان پہ نہیں ہوتی، عمل میں آتی، عمل میں. اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں. اللہ کے نبی کا تو انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے کے لیے تیار نہیں باز ہو. اگر اللہ کے نبی آج ہوتے تو اللہ کے نبی کی ہم خلاف ورزی کرتے. ہم جو مکے مدینے میں ہیں، وہاں ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا نہیں، بات مانا اس نے. رئیس المنافقین مدینے میں مانا. اگر ہم بھی اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، شاید ابو جہل یا ابو رئیس المنافقین ہوتے، یا ان کی صفوں میں ہوتے، یا تو یہودیوں کے یا نصارہ کے یا کفار و مشرکین کے، جیسا کہ آج ہے مسلمان. نام مسلمان، ارے نام میں اختلاف کرتے بیٹھے ہیں. کام پہ زور دیجیے، وہ عمل کر کے بتائیے. پہلے ہاتھوں کو روکیے غلط اٹھنے سے، زبان کو روکیے، زبان کی حفاظت کریں. ما یلفظ من قول، اللہ نے کہا جو بھی نکل رہا ہے لوح محفوظ میں ہے پہلے سے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. ہم خود فون پہ بات کر کے گھنٹے گھنٹے بات کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. غیر مسلمان چیخ رہے، چلا رہے، وہ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں کون بچائے گا ان کو؟ بتائیے. ہم تو کلمہ پڑھے ہیں انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ بھی نہیں نکل رہا ہے. نہیں، ہم بھی مسلمان، ہماری بھی گارنٹی نہیں ہے. انشاءاللہ بولیے. اللہ نے چاہا تو، اللہ نے فضل کیا تو. پیارے نبی نے اپنے بارے میں آخری وقت میں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، پیارے نبی نے کہا میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میرا رب مجھ پر رحم نہ کرے. اللہ قربان جائے اس نبی پر. ہمارے ماں باپ قربان ہو، پوری دنیا کے لوگ قربان ہو، ہماری جان قربان ہے اس نبی کے لیے، جس نبی نے پوری امت کے لیے فکر کی. رویا اس نبی نے، اللہ سے بحث کی اس نبی نے، رو رو کر درخواست کی اللہ امتی امتی. آج اپنی فکر نہیں مجھے اور آپ کو. کب فکر کریں گے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی، رشتے داروں کی؟ بتائیے. میں تو بات کر رہا ہوں آج کے خطبے میں غیر مسلموں کی. کب آئے گی ان کی بات؟ اگر کوئی ان کے ذریعہ بن رہا ہے کسی کے اسلام لانے کی، اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. نام نیت والا گڑبڑ ہے. اللہ کا نام لینا مشکل ہے آج. اللہ کی زمین میں ابلیس کہتا ہے انی اخاف اللہ. ابلیس کہتا ہے 2 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا اس کے بارے میں. ہمیں شرم آنی چاہیے. اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. خدا لفظ استعمال کر لیا ہم نے، شیعہ کا لفظ خدا. خدا اللہ کے ناموں میں سے نہیں. اللہ نے اپنے لیے نام نہیں رکھا خدا.
خدا بولنا جائز نہیں، اللہ۔ اور اللہ کے 99 نام معلوم ہے نہیں معلوم؟ کئی خدا ہے، اللہ بھی بولنا نہیں چاہتا۔ زبان پہ کس کا نام ہے؟ جس سے محبت ہے، مال دولت، بیوی بچے، فلاں فلاں، دنیا دنیا دنیا، جس سے محبت ہے اس کا نام زبان پہ۔ پیارے نبی کی زبان پہ کیا ہوتا تھا ہمیشہ؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف۔ کان یذکر اللہ فی کل احیان، صحیح مسلم کی ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں پیارے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ اکبر، آرام فرماتے اللہ کے نبی، کہتے صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل جاگتا ہے، دل دھڑکتا تھا ہمارے لیے، امت کے لیے۔ وہ نبی سوتا تو بھی تھا، عبادت تھی، عبادت اس کا سونا بھی۔ ہمارا جاگنا بھی عذاب ہے، عذاب، نافرمانیاں، ناشکریہ ہے۔ اور میں کیا کیا کہوں، ایڈ کر لیجئے جو کر رہے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے نام پر آج کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ غیرت کہاں گئی؟ خاندان قبیلے کا نام آئے تو کورٹ کچہری تک جا رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا نام آیا، کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ غیرت ہے ہمارے اندر۔ ایک صحابی کی لوڈی نے گالیاں دی اللہ کے نبی کو، اندھے تھے، نابینا تھے، سمجھایا کہ تو پیارے نبی کو گالی دے رہی ہے، جو پیارے نبی کو گالی دے وہ اس نے اللہ کو گالی دی۔ ہتھیار اٹھایا، گردن اڑا دی، اور آ کر پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی اس نے آپ کو گالی دی، اللہ کو گالی دی۔ کہا کیا کیا؟ کہا تیرا دم معاف ہے، تو نے صحیح کیا۔ جو اللہ کو گالی دے، اللہ اکبر، اس کو جینے کا حق ہے۔ ابلیس نے اللہ کو نہیں، ابن آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھینک دیا۔ آج اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہم لوگ، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار۔ جنت میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ؟ کون سی جنت؟ دنیا کی جنت نہیں مل رہی، دنیا کے باغات نہیں مل رہے، باپ دادا کی جائیداد نہیں مل رہی۔ اب بچے سے اکاؤنٹ میں پیسے آگے چھین لے گا یہودی، پورا قبضہ کر کے اٹھا لے گا۔ جنازے نکلیں گے، جنازے، خون کی ہولیاں کھیلیں گے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا، بڑی بڑی قربانیاں پیارے نبی نے دی ہیں۔ پیارے نبی نے، صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا، کس کے لیے؟ اپنے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر صحابہ قربانی نہیں دیتے مکہ میں اس وقت، مدینے میں، دین کو کس نے پھیلایا؟ اولیاء نے، تمہارے اولیاء نے، تمہارے ابدال نے، تمہارے اخطاب نے۔ محمد رسول اللہ کس نے پھیلایا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ بڑی بڑی کتابیں لکھیں، بڑے بڑے بیانات دیتے بیٹھ کے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو سب کچھ ہے تو بتا اللہ والا ہے، تو سب کچھ ہے بتا تو محمد رسول اللہ کا امتی ہے، تو سب کچھ ہے بتا صحابہ کے دین پر، منہج پر ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر عمل کر کے بتا، عمل۔ دعوے سب کرتے ہیں بڑے بڑے، ابو جہل نے بھی دعویٰ کیا، فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، ابلیس نے بھی نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، شرم آ رہی مجھے بولنے کی، کرنے کے لیے شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ کب ادا کریں گے ہم غیر مسلموں کا حق؟ بتا، ان کا دین محفوظ نہیں، ان کی جان محفوظ نہیں، خود چیخ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو دوشی نہیں، ہندو قوم کیا بول رہی ہے؟ اپنے لیڈروں سے شکایت کر رہی ہے، مسلمانوں سے کر رہی ہے۔ ارے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں ستایا جا رہا ہے، وہ رو رہے ہیں ہمارے لیے، غزہ فلسطین کے بچوں کے لیے رو رہے ہیں۔ غیر مسلمان ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے۔ نعوذ باللہ، کیسا ایمان ہے ہمارا، کیسے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے، کیسے نیند آ رہی پتہ نہیں۔ صحابہ اپنے سامنے دیتے تھے جنت جہنم کو، ہمیں دنیا نہیں معلوم ہوئی، ابھی خبر کا عذاب، انعام یا آخرت جنت جہنم، تو آخرت کا معاملہ ہے۔ نوجوان سمجھتے بہت دور ہے، ابھی بڑھاپا آ رہا ہے، کچھ بھی آنا نہیں، بچے مر رہے ہیں، ہمیشہ تاریخ میں جوان مرے ہیں۔
بوڑھے لوگ کتنے دیکھیے اس مسجد میں ہی سے 3-4 ملے، وہ بھی دعویٰ کریں گے میں بوڑھا نہیں ہوں، مجھے ابھی جینے کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بوڑھے کو بھی 2 خواہشیں ہوتی ہیں آخری عمر میں، مال کی اور زیادہ رہنے کی۔ ہم نوجوانوں کو تو سب کچھ خواہش ہے، جوانی میں کر لو، ایک بار اللہ بھیجا تو ناچو گاؤ سب کرو، تماشا بناؤ۔ ارے اللہ کے بندو سوچو، الٹی پٹی کسی نے پلائی، الٹی گنتی کس نے سکھائی؟ ایک بار ملا ہے تو کس کے لیے ملا ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے، مذاق بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم نے خود نہیں جانا اللہ کو، پیارے نبی کو، کب ہم یہ دین پہنچائیں گے؟ اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے، یہ فلاں انجینئر بول کے پکار ہے۔ تم کون ہو؟ تم وقت کے محدث ہو، تم وقت کے مفکر ہو، تم وقت کے کیا ہو؟ عمل کر کے بتاؤ نا۔ کوئی کر رہا ہے اللہ والا، اس کو کرنے دو۔ کوئی نام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ ارے اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے علماء موجود ہیں آج، اللہ کا فضل ہے۔ کرونا میں سب نہیں مر گئے، آج بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں نہیں ہیں، اچھے انجینئر ہیں نہیں، اچھے بزنس مین ہیں نہیں ہیں۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور آپ؟ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بول رہے ہیں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا جو بھی جس کو جو بولے گا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، جو بھی جس کو جو بولے گا، کوئی کسی کو کافر بولے گا دونوں میں سے کوئی ایک کافر اللہ کے پاس، کوئی کسی کو منافق بولے گا اجازت نہیں ہے، کوئی کسی کو بدعتی بولے گا بغیر دلیل کے حجت کے، کسی کو حق نہیں ہے۔ بڑے علماء زندہ ہیں، خاندان کے بڑے زندہ ہیں نہیں ہیں، تو قانون کہتا ہے، یہ غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے قانون ہاتھ میں مت لو، بولتے نہیں بولتے؟ آج کئی کو روڈوں پہ نکل رہے ہیں، قانون والے بیٹھ گئے، ان کو بٹھایا گیا ہے، وہ نہیں بیٹھے، وہ قسم کھائے تھے، ان کو بٹھایا گیا، ان کے ہاتھوں کو روکا گیا، ان کی زبانوں کو روکا گیا۔ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، ان غیر مسلموں کو ڈر ہے، غیر مسلموں کو ڈر، بولتے ہیں ہم بہت بڑا پاپ کر رہے ہیں، ان کی زبان سے سنو، ہمیں احساس نہیں، اپنوں کو مار رہے ہیں ہم لوگ، اپنے بچوں کو عیسائی یہودی ہم بنا رہے ہیں، پیسے لے کر ایڈمیشن ڈونیشن کے نام پر ان عیسائیوں اور ہندوؤں کے پاس پڑھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ ہمارے اسکول کالج کہاں گئے؟ صرف شادی خانے نظر آتے ہیں، شادی خانے، کروڑوں روپے۔ عقل کہاں گئی؟ اتنی محنت سے کماتے ہو یا ماں باپ نے کمایا؟ اے نوجوانوں، تمہارے ماں باپ نے کمایا تھا، ایک رات میں، ایک سیکنڈ میں جہنم میں ڈال دے گا اللہ۔ کہاں گئی غیرت؟ کہاں گئی شرم و حیا؟ ابھی کون کون سمجھانا نہیں معلوم، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھا رہے ہیں، ہمارے بچے آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ابا یہ غلط ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ باپ کیوں بنایا اللہ نے؟ ماں کیوں؟ درجہ کتنا دیا؟ بچے سمجھا رہے ہیں، بچوں کو بٹھا کے ABCD پڑھانا پڑ رہا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا۔ اس قوم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ دوسروں کو بیدار کرنے کے۔ ہم ہی سو گئے داستان سنتے سنتے، یا سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ واہ واہ، نواب خاندان سے ہے نا، فلاں فلاں خاندان سے ہیں، اس لیے وہی عادتیں، ماں باپ نے جو عادت ڈالی تھی وہ کی موت تک رہے گی، موت تک، اگر اللہ ہدایت نہ دے۔ اگر ہم نے رب سے بھیک نہیں مانگی آج، ایمان کی، توکل کی، یقین کی، سچی محبت کی، سچے ہونے کی، تو یاد رکھیے کوئی نہیں بچا سکتا مجھے اور آپ کو سوائے اللہ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، بچائیں؟
اپنی بیوی کو نہیں بچا. 950 سال محنت کی ہے, 950 سال. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے, پیارے نبی اپنے چاچا ابو لہب کو نہیں بچا سکے, ابو طالب کو بھی نہیں بچا سکے. کوشش کی آنکھ کی سانس تک. اللہ کے نبی کے ذریعے اس یہودی بچے کو ہدایت ملی. پیارے نبی نے جو خدمت کرتا تھا بیمار ہوا گئے, پھر یہودی نے بھی کہا کہ اس اتنے بہترین انسان کی بات نہیں مان کے تو دنیا سے جائے گا. اتے ابو القاسم, کہا ہے بچے ابو القاسم محمد رسول اللہ کی بات مان لے. یہودی کہتا ہے یہودی بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جا رہے ہیں. پیارے نبی کو غم یہ نہیں تھا کہ میرا ایک خادم جا رہا ہے, خوشی تھی کہ وہ جنت میں جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, ہم کیا بچائیں گے اس قوم کو جس کو ابلیس نے گمراہ کر دیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. مچھر کا پر بھی نہیں ہو, مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اتنے لوگوں کو لے جا رہا ہے, ہمیں شرم نہیں آتی. کس سے ڈرائیں, کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ڈرے ہوئے کیا ڈرائیں گے جی؟ ناکام ہونے والا جہنمی ہمیں ڈرائے گا؟ انبیاء کو اس نے ڈرایا, صحابہ کو ڈرایا. قیامت ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم ڈرائیں گے اس کو, اس خبیث کو. اللہ اکبر جب کہتا ہے مؤذن, ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. ہم کون ہیں جی؟ ہم خود ابلیس بنے ہوئے ہیں. اتنی آیتیں سن کے بھی اثر نہیں ہوتا, وہ رب کا کلام سن کے بھاگتا ہے. بڑے بڑے شیاطین بھاگتے اس مسجدوں سے, اور آج دعویٰ کر رہا ہے مسجد میں گھس کے مارے گا. تو کس شکل میں گیا؟ پوری لشکروں کو بولا فلیدعو نادیا. رب کہتا ہے سندعو الزبانیہ. تو پورے لشکروں کو بلا کے لا, جو مرے ہیں ان کو بھی خبروں سے کھود کے بلا. اللہ کے فرشتے کافی ہیں, وہ چڑیاں ہی کافی ہیں, چھوٹے پتھر ہی کافی ہیں, مچھر ہی کافی ہیں نمرود کو مارنے کے لیے, پگھلانے کے لیے ابراہا کے لشکر کو. آج بھی کیا سمجھ لیا ہم نے اللہ کی طاقت کو؟ کن فیکون کی طاقت ہے رب کی. کتنے مرتبہ سورہ آل عمران میں, سورہ یاسین میں کتنے مرتبہ کہا ہم پڑھتے نہیں, رب کی طاقت نہیں معلوم, رب کی عظمت نہیں معلوم, رب کا مقام نہیں معلوم. پھر کیا معلوم ہے بتائیے؟ پوری دنیا معلوم. اتنے ڈگریاں حاصل کر لیے, بچوں کو یہی پڑھا رہے. وہ فرعون بھی افسوس کیا. اکبر الہ آبادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا اے کاش فرعون بھی ان 90,000 بچوں کو اگر پڑھا لے تو اپنی تعلیم تو فائدے میں رہتا تھا. اس کی سیاست, اس کی قیادت, اس کا سب کچھ پھیلتا تھا دنیا میں. بیوقوف تھا, بیوقوف. 90,000 بچوں کو, ایک بچے کے لیے 90,000 بچوں کو مار. وہ ایک بچہ بھی پیدا ہوا اسی کے دربار, شان سے پیدا ہوا, شان سے جیا, سب کو للکار کے گیا. موسیٰ علیہ السلام, جس نے اللہ سے بھی اپنی جلالت دکھائی. اے اللہ تجھے ہی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ایسا. پیارے نبی نے بھی نہیں کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. معراج کی رات بھی گئے اللہ کے نبی, قریب جا کر بھی کہا نہیں اللہ تم الزام لگاتے ہو. نبی نے دیکھ لیا, نبی نے, دونوں ایک ہو گئے. نعوذ باللہ. شرم نہیں آتی؟ ابلیس نے بھی یہ باتیں نہیں کہی, ابلیس نے بھی یہ گندی باتیں نہیں کی. کہلوائی ضرور, لکھوائی ضرور, لیکن ابلیس نے نہیں کہا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. جہنم کے سامنے خطبہ دے گا, وہاں بھی سونے کے کاروبار کا, ہاں گھڑی دیکھیں گے وہاں بھی. جہنم کے سامنے خطبہ دے کے کہے گا مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو کرو. اپنے آپ تم نے اپنے 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال کہاں لگائے ہو؟ اللہ کے گھر میں 10 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار. جاؤ وہاں جاؤ جہاں بیٹھنا ہے بیٹھو. اللہ بھی بٹھائے گا جہنم میں, قبر میں. دنیا میں بھی وہی بٹھاتا اللہ تعالیٰ جس کے ہم مستحق ہیں. اللہ نہیں بٹھاتا, آج کسی کو نہیں بٹھایا اللہ نے, خود بیٹھے ہوئے ہیں, خود اپنی اپنی کرسیاں سنبھالے ہوئے ہیں.
اللہ نے دینا نہیں چاہا تھا، پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا تھا اللہ نے امانت۔ خیر بولنے کی ضرورت نہیں مجھے، کیونکہ یہاں آپ لوگوں نے کھڑا کیا، جس نے بھی کھڑا کیا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر غلط بول رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، میرا شیطان ذمہ دار ہے۔ میں نے صرف قرآن حدیث کی روشنی میں وہ پیغام سنایا جو قرآن حدیث میں واضح ہے، جو بچپن سے سن رہے علماء کی زبان۔ اتنے علماء چلے گئے دنیا سے بول بول کر، یہی ہمارے بزرگ جانتے ہیں جنہوں نے یہی سنا ادودی شہر۔ یہ کوئی نیا پیغام نہیں میرا، یہ پہلا درس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی زندگی کا آغاز میں نے سنایا بس، ابھی انجام سنیں گے تو کیا ہوگا ہمارا انجام۔ سیرت موجود ہے، قرآن حدیث موجود ہے، خود مطالعہ کر لیں گھر میں۔ 8 دن جو ہے محنت کرتے ہیں ہم لوگ دنیا کے لیے، ہمارا شیطان ہمارے خلاف محنت کر رہا ہے، یہاں 20-25 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں سب سے، وقت زیادہ لیا ہوں تو، چونکہ باتیں بہت ہیں پہنچانے کی۔ ہمیں فکر ہو رہی کہیں آپ لوگ اللہ کے سامنے ہمیں نہ پکڑیں کل کہ انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے سمجھایا نہیں۔ پیارے نبی کو یہی فکر تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی آخری عمر میں کہا، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پیارے نبی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت وہ ڈر تھا، وہ احساس ذمہ داری تھی، اور سب نے کیا گواہی دی سب کو معلوم، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روک رہا ہے کسی کو، وہ خود ذمہ دار، وہ اپنی ذمہ داری قبول کر لے اللہ کے پاس۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو صحیح کر رہے ہیں، جو غلط کر رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ ہی کرم فرمائے۔ اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی مدد کرنے والا، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کوئی جبریل آ کے نہیں بچانے والے علیہ السلام، کوئی نبی آ کے بچانے والے نہیں۔ آج اب ایڈ کر لیجیے، جو ایڈ کرنے والے ہیں، تم پکارو جس کو پکارنا ہے، ہم پکارنے میں صرف اللہ رب العالمین، بس اللہ کے بندے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، صرف اللہ کا سننے والے ہیں اللہ کے بندے، کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اتنا بڑا طوفان آئے، کشتیاں جلا ڈالے خالد بن زیاد نے رحمہ اللہ۔ آج اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے نہیں آتا ہے، اللہ تو ہی مالک ہے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔